نہیں، کرنل میکٹرک کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا، کیونکہ سوچنے کے لیے دماغ کا زندہ رہنا ضروری ہوتا ہے، اور دل کے برعکس دماغ جسم سے نکلنے کے بعد زندہ نہیں رہتا۔ دماغ اگر کاسہ سر سے نکل کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے تو مر جاتا ہے۔ ٹائیگر نے کرنل کا بیجا ایک طرف پھینک کر اس کے کپڑوں سے ہاتھ صاف کیے۔ وہ کمان ہیڈ کوارٹر سے نکلا اور اس کے باہر پہنچ کر مشین گنروں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ مشین گنر پہلے تو حیرت زدہ رہ گئے اور پھر انہوں نے بھی اس کی طرف ہاتھ ہلائے۔ تم نے 1.5 منٹ کا وعدہ کیا تھا، ڈرائیور نے قدرے ترش لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے کہا تھا کہ 1.5 سے 4 منٹ لگیں گے دوست، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر، مگر اب تو 5 منٹ ہونے والے ہیں، ڈرائیور بولا۔ کیوں، اندر کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے تربیتی اسکول میں داخلے سے انکار کر دیا۔ مگر کیوں؟ شاید اس لیے کہ میں زیادہ پھرتیلا نہیں ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور پھر ڈنور میں ایک جگہ جہاں پبلک فون بوتھ نظر آ رہا تھا ٹیکسی روک دی۔ بوتھ میں پہنچ کر اس نے ایک فون نمبر نکالا۔ اسے اب مشن کی تکمیل کی اطلاع کرنی تھی۔ ایسی اطلاعات دینے کے طریقے کو انتہائی آسان کر دیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہ رہے۔ اس کے ہاتھ میں جو پرچہ تھا اس پر 2 نمبر لکھے ہوئے تھے۔ ایک نمبر ایسا تھا جس کو ڈائل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشن کامیاب رہا، اور دوسرے کو ڈائل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مشن کی تکمیل میں تاخیر ہو گئی ہے۔ مشن قبول کرتے ہوئے اس نے دونوں نمبر ایک پرچی پر لکھ لیے تھے اور احتیاطاً ان کے درمیان نہ صرف کافی فاصلہ رکھا تھا بلکہ ایک نمبر کے قریب نشان بھی لگا دیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ اس ادھیڑ بن سے دوچار تھا کہ مشن کی کامیابی والا کون سا نمبر ہے۔ وہ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے وہ نمبر ڈائل کیا جس کے آگے ایس جیسا لفظ لکھا تھا اور ایس سے مراد کامیابی تھی۔ یس۔ دوسری طرف سے کمپیوٹر کی سرد آواز سنائی دی۔ بولو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا؟ تفصیل سے بتاؤ کہ کیا گڑبڑ ہوئی؟ اوہ، ٹائیگر کو اس سوال سے ہی اندازہ ہوا کہ اس نے غلط نمبر ملایا ہے۔ بولو، کیا گڑبڑ ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، ٹائیگر نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کوئی گڑبڑ ہوگی؟ نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کسی کمپیوٹر کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے؟ تمہاری رپورٹ مکمل نہیں، کمپیوٹر نے کہا، اور پھر کلک کی آواز کے ساتھ ہی اسے دوسری آواز سنائی دی۔ یہ کسی زندہ انسان کی آواز تھی۔ کیا گڑبڑ ہو گئی ٹائیگر؟ اوہ، شکر ہے کہ آپ لائن پر آ گئے چیف، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میں غلط نمبر ملا بیٹھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ مشن کامیاب رہا؟ ہاں، ٹائیگر اب مسکرا رہا تھا۔ اب مجھے ٹیلی فون سسٹم بھی ٹھیک کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ان غلطیوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا؟ بہرام نے پوچھا۔ یہ کہ ٹیلی فون پر نہ تو آپ مجھ سے بات کریں اور نہ ہی میں آپ سے بات کروں۔ ٹائیگر، بہرام بہت سنجیدہ تھا۔ ہمیں ملاقات کرنی ہے، لیکن میں نے ابھی کچھ ہی دیر قبل آپ کا دیا ہوا ایک مشن تو پورا کیا ہے۔ کیا اب کوئی نیا مارکہ درپیش ہے؟ ہاں، لیکن مجھے ٹیلی فون لائن پر بھروسہ نہیں، ملاقات ضروری ہے۔ سویٹ ہارٹ، مجھے باتوں کو اس طرح خفیہ رکھنے سے ہمیشہ ہی الجھن محسوس ہوتی ہے، ٹائیگر نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں پریشان ہوں ٹائیگر، آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ صنعتی دنیا کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ بہرام نے ڈکے چپے لفظوں میں صورتحال کی شدت بیان کرنا چاہی۔ تب پھر 1 ماہ بعد ملاقات کر کے اس خطرے کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ 1 مہینے بعد؟ نہیں، بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ ہر کام میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں چیف، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جلد بازی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر ٹائیگر بھرپور انداز میں مسکرانے لگا۔ ٹائیگر، بہرام نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہم انتہائی خطرناک حالات سے دوچار ہیں، لہٰذا ہمیں فوری طور پر ملنا ہوگا۔ تب پھر مجھے سیدھے سادے انداز میں بتائیں کہ کہاں ملیں گے۔ کوڈز نہیں چلیں گے؟ ایک بار آپ نے کوڈز میں ہدایت کی تھی کہ واشنگٹن میں ملو، لیکن میں ٹیکساس میں آپ کا منتظر رہا۔ آپ کے کوڈز ہی ساری گڑبڑ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتا دو۔ اسکائی ویو، کمرہ نمبر 105، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ساتھ ہی مزید کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن لائن ڈیڈ ہو چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بوتھ سے نکلا اور ڈنور کی سڑکوں پر چلتا ہوا ہوٹل تک پہنچا۔ اب اسے کمرہ نمبر 105 میں بہرام کا بہرحال انتظار کرنا تھا۔ سویٹ کے ایک کمرے سے اناؤنسر کی آواز آ رہی تھی کہ اگر اس کا ہوٹل خریدا گیا تو قیمت میں رعایت ملے گی۔ پھر خبرنامہ شروع ہو گیا اور قذافی کی آواز سنائی دی جو اسرائیل کے خلاف آخری ضرب کے لیے پوری دنیا سے مؤثر کارروائی کی اپیل کر رہے تھے۔ ہم اتحاد سے کام لے کر اسرائیل کو سمندر میں غرق کر سکتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ بات 100% درست تھی، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ مسلم دنیا کبھی متحد نہیں ہو سکی۔ آپس میں لڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ رہا تھا۔
اور ایران عراق جنگ اس کا زندہ ثبوت تھا۔ اس کے بعد اشتہاروں کی آواز پھر سنائی دی۔ ٹائیگر گزشتہ 10 برسوں سے یہ اشتہار سن رہا تھا اور اب قدرے ان کا ایک ایک جملہ ازبر ہو چکا تھا۔ 5 منٹ بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ شو ختم ہو چکا ہے تو اس نے بہت آہستگی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر پیلے لبادے میں ایک نحیف شخص ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ٹی وی کے قریب ویڈیو ریکارڈر رکھا ہوا تھا۔ نحیف و نزار شخص نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہی تفریح ہے، اوشان نے دھیمے لہجے میں کہا، اور اس کا تعلق حسن سے ہے۔ آپ نے ڈاکٹر لارنس والٹر کو تقریباً 2 درجن مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کیتھی ڈنسٹیبل کو اس کے حقیقی والد کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اب تو ان ڈائلاگ کا جذباتی اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی آنکھوں میں اب بھی آنسو ہیں لٹل فادر۔ حسن محسن ہوتا ہے، اوشان نے دونوں ہاتھ ہلا کر جواب دیا، مگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ حسن حسین ہوتا ہے۔ تم ہر نفیس اور خوبصورت چیز کو بدنما اور بدصورت بنا دیتے ہو۔ سفید فام نفاست اور حسن کو تباہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم سفید فام ہو، میں مشرقی ہوں۔ ٹائیگر نے اوشان کی تصحیح کی۔ تم لوگوں کی سرشت میں تشدد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تشدد تمہاری گٹی میں پڑا ہے۔ اگر آپ کو نئے آپراز میں اور نئے ڈراموں میں تشدد و اخلاق باختگی پسند نہیں آتی تو پھر انہیں دیکھا ہی نہ کریں، اور اگر دیکھنے کے اتنے ہی شوقین ہیں تو پھر مجھے مرد الزام نہ ٹھہرایا کریں۔ میں ایسے لغو ڈرامے نہیں دیکھا کرتا۔ اوشان نے بڑی نفرت سے ٹی وی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تب پھر کیا؟ ٹی وی کھولتا ہوں تو نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ٹی وی والوں کو یہ ڈرامے ٹیلی کاسٹ کرنے سے نہیں روک سکتے۔ بہرام آج یہاں آنے والا ہے۔ ٹائیگر نے اوشان کی توجہ دوسرے امور پر مبذول کرانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی سفید فاموں کا دل لے کر پیدا ہوا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ میں نے تمہیں تربیت دینے کی ذمہ داری کیوں قبول کی تھی، صرف اس لیے کہ اوپر والے ہر سال سونا آبدوز میں برکر سناجو بیچتے رہیں۔ تمہارا دل کتنا سفید فام ہے شہزاد، اوشان نے آنکھیں بند کر کے بڑے قرب سے کہا، اور آپ نے صرف اس لیے مجھے تربیت دینے کی حامی بھر لی تھی کہ سناجو میں علم و فنون کو اپنے ذہن، جسم اور روح میں محفوظ کر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین برس تمہارے نظر کر ڈالے۔ افسوس، صد افسوس۔ بہرام آج کسی وقت آئے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی اہم بحران درپیش ہے۔ وہ سفید فاموں سے بھی بڑھ کر سفید فام ہے۔ اوشان نے سر جھٹک کر کہا، تم سب سفید فام ہو، تمہاری روحیں بھی سفید فام ہیں۔ ٹھیک ہے فادر، لیکن ایک برا ڈرامہ دیکھ کر اتنا بڑا لیکچر دینا بھی انصاف نہیں۔ انصاف؟ اوشان چونک پڑا۔ انصاف؟ تم انصاف کی بات کرتے ہو؟ اگر تمہاری دنیا میں انصاف کی کوئی قدر ہے تو پھر اسے کیا کہو گے؟ اس نے اپنی قبا کی جیب سے ایک خط نکال کر لہرایا۔ کیا میں اس خط کو پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں، اگر پڑھنے کے دوران تمہیں درد نہ ہو۔ اوشان نے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خط ایک ٹی وی پروڈیوسر کی طرف سے اوشان کے نام آیا تھا۔ اس پر نیو جرسی کا پوسٹ باکس لکھا ہوا تھا۔ اوشان کی تمام ڈاک اسی پوسٹ باکس پر آتی تھی۔ ڈیئر مسٹر اوشان، وری فورم اسٹوڈیوز کو ڈرامے ماسٹر آف سناجو کی قہر سامانیاں بھیجنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن فی الوقت ہمارا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ ایسے کسی ڈرامے کے لیے مناسب نہیں جس میں رومانس بھی ہو اور جو ایسے ماسٹر سے متعلق ہو جس کا شاگرد انتہائی ناشکرہ ہے۔ اگرچہ ہمیں اعتراف ہے کہ آج کل ٹی وی ڈراموں میں تشدد کا عنصر زیادہ ہے، لیکن اب اتنا بھی نہیں کہ سامعین محض ہاتھ کے وار سے گردن تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ آپ کا مخلص ایوریج شیورڈ۔ تو آپ سناجو کے بارے میں ٹی وی پر ڈرامہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر آیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ اوشان ٹی وی ڈراموں پر اتنا کیوں گرج برس رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماہر جلاد اور ماسٹر کسی طرح شاندار کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ میں انہیں اس بات پر قائل کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو قتل کرانے کے لیے اناڑیوں کی خدمات حاصل کرنا محض رقم ضائع کرنا ہے، لیکن اس ملک کے لوگ سناجو کے فن کو سمجھتے ہی نہیں لٹل فادر، وہ اسے صرف اور صرف ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ فن سناجو کو سمجھنے میں انہیں کیا دقت ہے؟ میں نے اسکرپٹ میں اس فن کو اور زیادہ سہل بنا کر پیش کیا تھا۔ اوشان نے سر اٹھا کر بڑے فخر سے کہا، سفید ذہن آسان باتیں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تب پھر ہم یہی بات بہرام کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اوشان نے جواب دیا اور پھر کھڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، شہزاد، ہمیں اس شہر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے اس جگہ سے نفرت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹی وی پر اس ملک کے حالات و واقعات بیان کرنے کے لیے کوئی مناسب آدمی نہیں۔ مجھے وہ پروگرام دیکھتے ہوئے وحشت ہوتی ہے۔ خبروں کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ خبریں پڑھنے کے لیے موٹے، بدصورت اور سفید فام لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تم نے نیو یارک ٹی وی کی خبریں دیکھی ہوں گی، کتنی دلکش ہوتی ہیں۔ نیو یارک ٹی وی پر چیتا چانگ خبریں پڑھتی ہے، جس کی شکل موٹے کیلے کی طرح اور آواز ٹوٹتی ہوئی برف کی طرح ہے۔ ٹائیگر نے اسے یاد دلایا۔ خاموش! اوشان بڑک اٹھا۔ چیتا چانگ حسن کا مرقع ہے، تم حسن سے واقف ہی نہیں۔
جہالت تمہارے خمیر میں پڑی ہے۔ سوری لٹل فادر، کوئی بات نہیں، جہالت پر معذرت کرنا ہی بہتر ہے۔ اور ہاں، یہ بتاؤ کہ کیا بہرام کی ٹی وی میں دوستی ہے؟ وہ کسی پروڈیوسر سے کہہ کر میرا اسکرپٹ منظور کرا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ہم اس سے بات تو کریں گے۔ تاہم اس رات بہرام آیا تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ ٹائیگر نے اتنا خزاں رسیدہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اوہ میرے آقا، میرے شہنشاہ، اوشان نے اس کی شکل دیکھتے ہی خاص انداز میں دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، آپ کے دشمن ہمارے دشمن۔ اوشان کو یقین تھا کہ بہرام شہنشاہ بننے کے لیے اتنا ہی کام کرتا ہے، اور اوشان کو یہ بھی علم تھا کہ وہ جتنا سونا سناجو بیچتا ہے اتنا کبھی کسی بادشاہ نے نہیں بھجوایا۔ آپ اشارہ فرما دیں شہنشاہ اعظم، ہم آپ کے ہر دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ میں کسی کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا، مجھے پتا ہی نہیں، دراصل کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی ہے انتہائی تباہ کن اور خوفناک ہے۔ اس کا کوئی مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تب پھر آپ کے دشمن پاگل ہیں؟ اوشان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دراصل وہ بہرام ہی کو پاگل سمجھ رہا تھا۔ اس نے کوریائی زبان میں ٹائیگر سے کچھ کہا۔ لہجے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ٹائیگر کو ڈانٹ رہا ہو، لیکن اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اب یہ پاگل شخص کیا مسئلہ لے کر آیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے چیف؟ ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بہرام کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے چیف کی ایمانداری اور استقامت کا اعتراف تھا، لیکن وہ اس کے لیے کام کرنے میں اس لیے دشواری محسوس کرتا تھا کہ خود بہرام سمجھ سے بالا تر تھا۔ مجھے احساس ہے کہ میں بے معنی باتیں کر رہا ہوں، بہرام نے صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ پریشانی کے باعث میں کئی راتوں سے نہیں سویا ہوں۔ مجھے ابھی تک اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت سی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا چیف، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، پاگل لوگ ہی پاگلوں جیسی حرکتیں کر سکتے ہیں، بہرام نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ لیکن اگر ایسے سائنسداں جن کے پاس بے اندازہ دولت ہو خود کو سنگین ترین تباہی پھیلانے کے مشن کے لیے وقف کر دیں، وہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں اس سے دنیا کی ہر قیمتی چیز تباہ ہو سکتی ہے۔ بہرام کانپ رہا تھا۔ آپ نیم دراز ہو جائیں۔ ٹائیگر بہرام کی کیفیت کا احساس کر کے کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے بہرام کے سینے پر ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے سے ریڑھ کی ہڈی سہلائی۔ سکون سے سانس لیں، آہستہ آہستہ اندر سانس کھینچیں، بس اب چھوڑ دیں۔ سانس چھوڑتے ہی بہرام کو احساس ہوا کہ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ اعصابی تھکن کا نام و نشان تک نہ رہا، جسم کی کپکپاہٹ دور ہو گئی، چہرہ پرسکون ہو گیا۔ کمال ہے، اس نے اتنی دیر بعد پہلی مرتبہ مسکرا کر کہا۔ یہ ورزش تو کسی مسکن دوا سے بھی زیادہ اثر کرنے والی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی حسیات نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کی ٹیکنیک کبھی نہیں سمجھ سکتا ماسٹر، بہرام نے ہنس کر کہا۔ کمال ہے، سفید فام دل والے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جملہ اوشان نے ٹائیگر سے کوریائی زبان میں کہا تھا۔ ہاں اب سنو۔ بہرام سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی میٹھی نیند لینے کے بعد تر و تازہ اٹھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے کمپیوٹرز کا رابطہ دنیا بھر کے بڑے بڑے کمپیوٹرز نیٹ ورک سے ہے، اور اسی باعث ہم اطلاعات کھینچتے رہتے ہیں۔ میں ابھی تک اطلاعات کھینچنے والی اصطلاحات نہیں سمجھ سکا، ٹائیگر نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ یہ کمپیوٹرز کے عظیم الشان فیڈر سسٹم کی ٹیکنیک ہے۔ اوہ اچھا، اوشان نے اس طرح کہا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ ہمارے کمپیوٹرز اطلاعات کو پہلے سے متعین کردہ طریقے کے مطابق جذب کرتے ہیں اور پھر ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تجزیہ ایسی اطلاعات کا ہوتا ہے جو اہم نظر آئیں۔ دراصل ہمارے کمپیوٹر شکاریوں کی طرح کام کرتے ہیں، اور شکاریوں کے طریقہ کار کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماسٹر۔ میں انتہائی معمولی سا ماسٹر ہوں، اوشان نے بڑے فخر سے سر اٹھا کر کہا۔ نہیں، آپ عظیم ہیں، بہرام نے اصرار کیا، تو اوشان نے اس طرح سر خم کر دیا جیسے مزاج یار کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہو۔ ہمارے کمپیوٹر نے یہ اطلاع اچک کر کہ ایک کارپوریشن میں انتہائی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ اس کارپوریشن کا نام پیور ایسنس ہے، بہرام نے بتایا۔ انتہائی شیطانی نام ہے، اوشان نے غصیلے انداز میں کہا۔ ہم نے پیور ایسنس کو جال میں پھنسایا اور فی الواقع ان کی تنخواہوں کے بارے میں فہرست حاصل کر لی۔ تنخواہ حاصل کرنے والوں میں علاقے کے تمام سائنسداں شامل تھے۔ پھر ہمارے کمپیوٹر نے ایک اور فہرست تیار کی تو ہمیں علم ہوا کہ جو سائنسدان پیور ایسنس کے پے رول پر نہیں تھے انہیں انتہائی منظم طریقے میں قتل کیا جاتا رہا ہے۔ پیور ایسنس کا شعبہ نیو برائڈر بیکٹیریا ہے، اور اس بیکٹیریا کی تخلیق کا مقصد تیل کو چوسنا ہے۔ بہرام یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور اس کا چہرہ ایک بار پھر سوج سا گیا تھا۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں چیف، مجھے تو یہ کوئی خطرناک مسئلہ نہیں لگتا۔ مسئلہ بہت واضح طور پر سامنے ہے احمق، اوشان نے اسے جھڑک دیا۔ یہ خطرناک فاسٹ برائڈر برکٹیا بکڑا بکرا بیکٹیریا جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہر قیمتی چیز کو تباہ کر سکتا ہے۔ بالکل درست۔ اوشان سے اتنی ٹھوس بات سن کر بہرام کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔
کیونکہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اوشان نے یہ بات کیسے سمجھ لی۔ ٹائیگر بھی حیرت سے اوشان کو دیکھنے لگا۔ حیرت زدہ ہونے کی بجائے یہ ظاہر کرو کہ تم بھی اس کی اہمیت کے قائل ہو گئے ہو۔ اوشان نے کوریائی زبان میں ٹائیگر کو مشورہ دیا، مگر اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ٹائیگر کو لان تان کر رہا ہو۔ ذرا دیکھو، شہنشاہ کی طرح متفکر نظر آ رہا ہے۔ اسبات میں سر ہلا ہلا کر وہی بات دہراتے رہو جو اس پاگل کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ اگر تم اس میں دیوانہ بن کر حصہ لوگے تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ چیف، ٹائیگر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں اب بھی نہیں سمجھ سکا۔ اوشان منہ بنا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ماسٹر ہی اس مسئلے کی زیادہ بہتر انداز میں وضاحت کر سکیں گے۔ اوہ نہیں، شہنشاہ عالی مقام، اوشان نے فوراً کہا۔ اس کے پاس وضاحت کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ بیکٹیریا کے بارے میں کچھ سمجھ سکا تھا۔ آپ کے لفظوں، جملوں اور جذبوں کے سامنے میرا طرز بیان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جب وضاحت کریں گے تو اس کے بوسے برے دماغ میں بھی بات بیٹھ جائے گی۔ یہ آپ کی بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، بہرام نے ایک طویل سانس لے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دراصل بیکٹیریا کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ سمندروں میں ٹینکروں اور تیل کے کنووں سے رس رس کر بہنے والے تیل کو صاف کیا جائے تاکہ ماحول کی آلودگی کا مسئلہ پیدا نہ ہو اور جہاز رانی میں دشواری پیش نہ آئے۔ دوسرے طریقوں سے ایسے تیل کو صاف کرنا بہت مہنگا ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسئلے سے میں واقف ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اس مسئلے کا حل سامنے آیا، بہرام نے جواب دیا۔ اوشان نے حیرت زدہ ہو کر بہرام کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ احساس ہوا تھا کہ بہرام نے کسی گزرے ہوئے ماسٹر کا مقولہ دہرایا ہے، سائنسدانوں کی سمندر کو تیل سے صاف کرنے کے لیے تحقیق تو مسئلے کا حل بیکٹیریم زندہ جرثومہ کی شکل میں نکلا۔ انہوں نے ایسا بیکٹیریا ایجاد کیا جس کی خوراک ہی تیل ہے اور جو از خود اپنی تعداد میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وہ تجربے کرتے رہے اور پھر ایک روز انہیں ایسا جرثومہ مل گیا جو ہر 30 سیکنڈ بعد دوسرا جرثومہ پیدا کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی غذا کے لیے پیٹرول کی کافی مقدار موجود ہو۔ یہ انتہائی خطرناک ایجاد ثابت ہوگی۔ انہوں نے جو فاسٹ بریڈر تخلیق کیا وہ اناروبک ہے۔ اناروبک؟ اوشان نے انتہائی نفرت سے منہ بنایا۔